السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وقال في موضع آخر يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور بے عیب زندگی کا سلسلہ شاہان عالم کے نام خطوط روانہ کرنے تک پہنچا تھا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام اپنا مبارک خط لکھا، حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ روانہ کیا۔ روم کا دارالخلافہ بلکہ بادشاہت کا جو گڑھ تھا، سلطنت جہاں پر تھی، وہ اس کا علاقہ تھا حمص۔ اس وقت میں قیصر روم ہرقل بادشاہ کسریٰ پر، فارس پر فتح پا کر بیت المقدس اپنی منت پوری کرنے کے ارادے سے آیا ہوا تھا۔ تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہوئے گئے اور بیت المقدس ہی کے علاقے میں، فلسطین میں، اس سے ہرقل بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ کرنے کا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور خط پیش کرنا چاہا۔ تو ہرقل بادشاہ نے پہلے تو تحقیق
کرنا چاہا کہ یہ نبی جن کی طرف سے خط آیا ہوا ہے وہ سچ میں ہے یا ان کی کیا حقیقت ہے، ان کے حالات کی جانکاری کے لیے تحقیق کرنا چاہا تو طلب کیا کہ اس علاقے کے کوئی لوگ، کوئی آدمی یہاں پر موجود ہیں۔ تو اتفاق کی بات ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ وہاں گیا ہوا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بلایا اور تفصیل کے ساتھ ہرقل بادشاہ نے سوال و جواب کیا۔ آج کل کے جو ماحول کے اندر، بالخصوص ہمارے ملک کے اندر، متعصبانہ چشمہ لگا کر تعصب اور جہالت دو چیزیں شامل ہیں۔ ایک ہے تعصب، نفرت، عداوت، دشمنی، کچھ جانتے بھی نہیں۔ دوسری چیز ہے جہالت، کہ کچھ علم نہیں ہے۔ پہلے والوں نے یا اپنے بڑوں میں سے جس کو انہوں نے بڑا مان لیا، ان میں سے کسی نے دو چار جملے غلط بول دیے، گندے الفاظ بول دیے، تو اسی کی کاپی کرتے ہوئے، اسی کی نقل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو عیب دار کرنے کی ناپاک اور ناکام کوششیں آئے دن ہمارے ملک میں جو ہو رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم سے بھی پہلے، بہت پہلے، خود آپ کے زمانے میں آپ کے خلاف مخالفین جو تھے، دوسرے مذاہب کے جو لوگ تھے، جن کو سخت عداوتیں اور دشمنیاں اور نفرتیں تھیں، ان لوگوں نے بھی آپ کی تحقیق کی اور انہوں نے بھی آپ کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء کے تحت، کہ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی خود دشمن دے۔ ایک عربی مقولہ ہے، الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، کہ کسی کی بھی حقیقت میں صحیح معنوں میں فضیلت، صحیح معنوں میں تعریف وہ سمجھی جائے گی جو تعریف خود دشمن کرے۔ دوست تو کرتے ہی ہیں، جو چاہنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں۔ صحابہ کرام انہوں نے تعریف کی، وہ ہمارے لیے معتبر ہے۔ ہمارے لیے تو صحابہ کرام کا ایک ایک جملہ قابل قبول، دشمنوں کے لیے اور غیروں کے لیے تو سب سے بڑی دلیل وہ ہونی چاہیے جو خود اس زمانے کے دشمن بیان کرے آپ کی تعریف میں۔ جیسا کہ اس واقعے میں ہرقل بادشاہ نے تحقیق کرنا چاہا تو عرب کا قافلہ بلایا گیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو یہ قریبی رشتہ دار تھے، رشتے میں سسر تھے اور خاندان کے فرد تھے، اور بہت زیادہ مقابلہ آرائیاں ان کے ساتھ ہوئی تھیں۔ تو بادشاہ نے جو ایک ایک سوال کیا، لیکن شرط لگائی تھی کہ جھوٹ نہ بولنا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابہ کرام سے، اپنے شاگردوں سے، صحبت میں رہنے والے لوگوں سے کہتے تھے کہ میں نے اس وقت میں بڑا ارادہ کیا، بہت چاہا کہ جھوٹ بولوں، میری تمنا تھی کہ کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ شامل کروں، جھوٹ بولنا چاہتا تھا، مگر مجبوری تھی، میں جھوٹ نہ بول سکا، مجبوراً مجھے سچ بولنا پڑا، اور ہر سوال کے جواب میں انہوں نے سچ ہی بولا۔ جیسا کہ 10 کے 10 سوال میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت بادشاہ کے وہ 10 سوالات تھے، ان میں سے ایک سوال تھا کہ کیا اس نبی نے کبھی بھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ایک روایت ہے جو تفصیل کے ساتھ گزری کہ کہا نہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسی میں کہتے ہیں ایک موقع ملا مجھے، ایک دوسری روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا جھوٹ بولنے کا یہاں پر، تو میں نے اس طریقے سے کہا کہ کبھی تو جھوٹ تو نہیں بولا، مگر ایک مرتبہ بڑا عجیب و غریب جھوٹ بولا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کیسا جھوٹ؟ نبی نے جھوٹ بولا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے بولا تھا، پورے مکے میں کوہرام مچ گیا تھا، ایسا جھوٹ بولا۔ تو بادشاہ کو تعجب ہوا، پوچھا کون سا جھوٹ تھا؟ کہا
وہ ایک رات سوئے تھے اور صبح میں اٹھے تو تمام مکے والوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ کل رات میں مکہ سے نکلا اور آپ کے علاقے فلسطین بیت المقدس کو آئے اور یہاں آ کر انہوں نے نماز پڑھی اور پھر واپس راتوں رات مکہ بھی آ گئے اور صبح میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اتنا لمبا راستہ، اس زمانے میں مہینوں کا راستہ تھا اور سواریاں متعارف نہیں تھی، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، سواریاں نہیں تھی، جو تھی وہی اونٹ، خچر، گھوڑے، گدھے وغیرہ۔ تو ان جانوروں پر سوار ہو کر کوئی بھی آدمی ایک رات میں بیت المقدس آئے اور جائے یہ ناممکن تھا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھیے یہ کیا کبھی ہو سکتا ہے، وہاں سے یہاں آپ کے علاقے میں کوئی آدمی ایک رات میں آئے بھی اور واپس بھی آ جائے؟ تو یہاں کہتے مجھے موقع ملا، میں نے یہ جملہ کہہ دیا تو ہرقل بادشاہ کچھ کہنے سے پہلے دربار میں ایک راہب، بہت بڑا عیسائیوں کا ایک عالم پادری بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا بادشاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بولتے ہو؟ اس عالم نے، اس راہب نے کہا میں بیت المقدس کے نگرانوں میں، وہاں کے ذمہ داروں میں، صفائی کرنے والوں میں، اس کی دیکھ بھالی کرنے والی جو جماعت ہے اس میں سے ایک میں بھی ہوں، اور میرا معمول تھا، میری عادت ہے آج بھی پہلے سے کہ رات میں جب تک عبادت کرنے والے بیت المقدس میں رہتے ہیں میں ان کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں، جب تک کہ پورا مجمع خالی نہ ہو جائے میں نہیں جاتا، اور جب سب چلے جائیں تو آخر میں تمام کھڑکیاں، دروازے، کواڑ بند کر کے اپنے گھر جانا، یہ میرا معمول ہے روز کا۔ ایک رات جس کے بارے میں یہ کہہ رہے شاید وہی رات ہوگی، مجھے بھی اس کا شک تھا کہ کیا ہوا۔ اس رات میں نے دروازے بند کیے، لیکن جو مین دروازہ تھا، اہم دروازہ، اسے میں نے بند کرنا چاہا تو وہ دروازے ایک دم اکڑ گئے، جام ہو گئے تھے، کھل نہیں رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، ہلایا ڈلایا، دروازے بند نہیں ہو رہے تھے، تو میں نے باہر جا کر محلے کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لایا، کئی نوجوان آئے، ہم سب نے مل کر کوشش کی، لیکن دروازہ نہیں لگ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم کسی پہاڑ کو ڈھکیل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچ کر بڑا پریشان ہوا کہ ہو کیا گیا، اتنا سالوں سے کھلنے بند ہونے والا دروازہ اور اچانک ایسے کیسے جم جائے گا۔ ہم نے بہت کوشش کی، پھر جا کر ہم نے کام کرنے والوں کو، لکڑی کا کام کرنے والوں کو ہم بلا کر لائے، کاریگروں نے آ کر دیکھا، انہوں نے کہا اس دروازے کو صبح تک وقت لگے گا ٹھیک کرنے میں۔ تو ہم نے کہا اب رات کے اندھیرے میں کام کیا کرنا، چلو آج رات کھلا ہی رہنے دیتے، صبح میں کام کر لیں گے۔ تو ہم سب مجبور ہو کر اس رات دروازہ کھلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب صبح میں نے آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں پر وہ جو پرانا پتھر ہے، بابرکت پتھر سمجھا جاتا ہے، جس کے اندر ایک سوراخ تھا جو کئی دنوں سے بند پڑا ہوا تھا اور اس سوراخ کو ہم لوگوں نے کھولا نہیں تھا، اس رات اس پتھر میں سوراخ ہوا تھا۔ یہ علامت تھی کہ اس سوراخ میں کسی نے اپنی اونٹنی کو باندھا ہے، اپنے جانور کو باندھا ہے۔ یہ نبی جو بھی وہاں آئے بیت المقدس میں، نبی ہی اس پتھر سے، اس سوراخ سے اپنے جانور کی رسی کو باندھا کرتے تھے۔ تو اس رات اس پتھر میں سوراخ بنا تھا اور وہاں پر ہم نے یہ محسوس کیا کہ آج رات تازہ یہ کام ہوا ہے، تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی نبی یہاں آئے ہیں۔ وہ اس رات کا واقعہ، پھر فجر میں ہم نے دروازہ کھینچا تو میرے اکیلے کے ہاتھ لگاتے ہی دروازہ ایک دم فری تھا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس رات میں ایسا ہوا تھا، تو میرا یہ تجربہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، تو یہ دونوں باتیں ملانے سے ان کی بات سچی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہرقل بادشاہ ہکا بکا رہ گیا اور کہا کہاں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک روایت میں یہ ایک چیز
ایکسٹرا ملتی ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مجھے اس جگہ پر موقع ملا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کروں، مگر یہ بھی ایک عیسائی عالم کی گواہی سے سچ میں تبدیل ہو گیا۔ اگر جیسا کہ اس وقت میں جو پروپیگنڈا، جو واویلا مچایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں، متعدد نکاحات کے بارے میں، یا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم سنی میں، کم عمر میں نکاح کرنے کا جو عیب ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ حقیقت میں عیب نہیں، اگر یہ عیب ہوتا، اگر یہ کوئی خرابی ہوتی تو اس خرابی کا بیان وہ لوگ کرتے، نہ کہ آج کل کے لوگ۔ ان کو پتا ہوتا کہ اس زمانے کے لوگ اس کا شور مچاتے کہ یہ بھی کیسے نبی ہیں، چھوٹی بچی سے نکاح کر لیے، اتنے سارے نکاح کر بیٹھے، لیکن اس زمانے کے کسی دشمن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اس علاقے کا ماحول تھا، یہ کوئی عیب شمار نہیں ہوتا۔ اگر عیب ہوتا تو ان کو کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ تاریخ کی، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے نجومی کہا، کسی نے پاگل کہا، نعوذ باللہ، طرح طرح کے الفاظ بولے، لیکن کسی نے بھی کبھی بھی یہ جملے بولنے کی ہمت نہ کی، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے جو ہم بتانے کی کوشش کریں۔ آج کل کے پاگل لوگ، جس کے ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس علاقے کے اور اس زمانے کے، بلکہ وہیں کا نہیں، کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے کے بارے میں ہر جگہ کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک لوگوں کا رہن سہن کا طریقہ ہوتا ہے، اور ہر علاقے اور ہر زمانہ، جیسے جیسے زمانہ چلتا جائے گا، گزرتا جائے گا، پیچھے کی طرف آپ جائیں تو ہر علاقے کے طور طریقے، اطوار، رہن سہن کے رنگ ڈھنگ لوگوں کے بدلتے ہیں، جو کہ پہلے والوں کے طور طریقے آج کل کے لوگوں کی سمجھ میں بڑی مشکل سے آتے ہیں۔ خود ہمارے باپ داداؤں کے طور طریقے، رہن سہن، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ بہرحال تو یہ جو لوگ عیب کے نام سے اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ حقیقت میں کوئی نکتہ، کوئی عیب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا جیسا کہ آج کل لوگ اچھال رہے ہیں، تو یہ جملے اور یہ اعتراضات اس وقت کے لوگوں کو کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے نہیں کیا تو آج کل کے لوگوں کو اس کا حق نہیں بنتا، بلکہ ان کو بھی وہی کہنا چاہیے جو اس زمانے کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بہت بڑے شاعر تھے۔ کہو، کیونکہ تمہارے باپ داداؤں نے بھی یہی کہا تھا، تمہیں بھی یہ کہنے کا حق ہے، تم کہہ سکتے ہو دشمنی میں آ کر کہ قرآن جو پڑھتے تھے شعر شاعری تھی، نعوذ باللہ، یا اساطیر الاولین، پہلے والوں کی کہانیاں تھیں، پہلے والے لوگ کہتے تھے، تم بھی کہنا چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو، کیونکہ پہلے والوں نے یہی اعتراض کیا۔ لیکن اس زمانے کے لوگوں کو جو غلطی سمجھ میں نہ آئی، آج تمہارے ذہنوں میں وہ غلطی سمجھ میں آئے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ غلطی تمہارے دماغوں کی ہے، تمہاری سوچ کی غلطی ہے، تمہارے علم اور تمہارے فہم کی غلطی ہے، نہ کہ آقا کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، نہ آپ کے اخلاق، نہ آپ کے عادات و اطوار کا کوئی قصور۔ بہرحال اتنے سارے تفصیلی سوال و جواب کے دوران حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جو جوابات دیے، اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ ہرقل بادشاہ نے جو نکالا، اور اس نے یہ کہا، میں جو علم رکھتا ہوں، میں نے جو آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، اس کی روشنی میں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ آخری نبی ہیں۔ ہمیں یقین تھا کہ نبی آنے والے ہیں، مگر وہ تمہاری قوم میں آئیں گے، تمہارے علاقے میں آئیں گے، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہود اور نصارہ کا سب سے بڑا رونا یہی تھا، سب سے بڑی تکلیف یہود اور نصارہ کو یہی تھی کہ آخری نبی آئے مگر ہمارے میں سے نہیں آئے،
ہماری قوم، ہمارا قبیلہ، یہود چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل یہودیوں میں سے آپ تشریف لائیں، عیسائی چاہتے تھے کہ نصارہ میں سے آپ تشریف لائیں، کیونکہ ہمارے دونوں یہ خاندان نبیوں کے خاندان کے نام سے مشہور تھے، لیکن خاندان قریش یہ نبوت کے لیے جانا پہچانا خاندان نہیں تھا۔ اس خاندان میں سے آقا کا تشریف لانا ان لوگوں کو بس پسند نہ آیا۔ تو بہرحال ہرقل بادشاہ نے اس کے بعد خط منگوایا اور خط کا پڑھنا شروع کیا۔ تو جیسا کہ میں نے بتلایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی۔ جب یہ لفظ پڑھا پڑھنے والے نے کہ من محمد رسول اللہ الی ہرقل، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار میں، تو ہرقل کا ایک بھتیجا تھا، اس نے دربار میں کھڑے ہو کر غصے میں آ کر کہا اس خط کو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے پھاڑنے کی کوشش کی۔ تو ہرقل بادشاہ نے ڈانٹ کر منع کیا، یہ کیسی گستاخی ہے کہ ہمارے نام سے آیا ہوا خط ہمارے پڑھنے سے پہلے تم پھاڑ دو گے؟ تو بھتیجے نے کہا نہیں عالی جاہ، کہ آپ کا نام خط میں پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن یہ کس نے لکھا کہ آپ کا نام بعد میں، اور بھیجنے والے نے اپنا نام پہلے لکھا؟ آپ کی اتنی بڑی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں چڑھانے والے، بڑھانے والے، بہت زیادہ مرچ مسالہ لگانے والے، تو اس بھتیجے نے یہ کام کیا کہ آپ کا نام بعد میں اور اپنا نام پہلے لکھ کے بھیجا، اس لیے ہم برداشت نہیں کرتے آپ کی گستاخی کو۔ تو ہرقل نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ جیسے انہوں نے کہا ہے اگر ویسے ہی وہ ہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ مجھ سے پہلے اپنا نام لکھے، ان کو حق بنتا ہے۔ اگر وہ حقیقت میں نبی ہی ہیں، رسول ہی ہیں، تو وہ اپنے نام کو میرے نام سے آگے لکھے، یہ ان کا حق بنتا ہے، اجازت ہے، نہیں چاہیے۔ یہ کوئی میرا اپنا قصور یا اپنے بارے میں میں کوئی کمی کوتاہی نہیں سمجھتا، رہنے دو۔ اور آگے خط پڑھانے شروع کیا تو پڑھنے والے نے جو پڑھا سلام علی من اتبع الہدی، کہ جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی ہو، تو ڈائریکٹ آپ پر کوئی سلامتی نہیں، بادشاہ ہیں تو آپ کے لیے کوئی سلام نہیں ہے، ہاں اگر آپ ہدایت کی پیروی کرو، اتباع کرو، تو آپ کو بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ملے۔ اما بعد، خط میں آگے لکھا، بہرحال سلام کلام کے بعد اصل مضمون یہ ہے فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ، کہ بادشاہ میں آپ کو اسلام کا کلمہ جو کہ دین کی طرف بلانے والا ہے، اس کلمے کی دعوت آپ کو دیتا ہوں، اسلم تسلم، کہ اگر آپ اسلام قبول کریں گے سلامتی پاؤ گے۔ اب یہ مجمل جملہ تھا کہ دنیا میں بھی سلامت رہو گے، آخرت میں بھی سلامت رہو گے۔ اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوگنا اجر عطا فرمائے گا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا اجر اور دوسرے مجھے ماننے کا اجر، ڈبل اجر ملے گا، یا اپنے اسلام میں آنے کا اجر، اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی قوم، آپ کی رعایا، آپ کی فوج جو اسلام میں داخل ہوگی۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کا راستہ بتانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ خیر کا کام کرنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کا اجر آپ کو ملے گا، اور آپ کے پیچھے پیچھے جتنے لوگ آئیں گے ان کا بھی اجر آپ کو ملے گا، تو دو طرح کا اجر آپ کو ملنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر آپ نے انکار کر دیا، منہ موڑا، اگر آپ نے روگردانی کی، انکار کرو گے، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو آپ کے جتنے محکوم ہیں، آپ کی تمام رعایا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی اور وہ سب انکار کر بیٹھیں گے، تو ان کا بھی گناہ آپ ہی پر پڑنے والا ہے۔ جیسے خیر کا راستہ دکھانے والا کرنے والے کی طرح، ایسا ہی برائی کا راستہ کوئی بڑا آدمی
ایسا راستہ اختیار کرے جس کے نقش قدم پر اس کے پیچھے پیچھے اس کے تابعین، اس کے متبعین، چھوٹے لوگ، شاگرد، اولاد یا اس کے ماننے والے اس کے پیچھے پیچھے اگر غلط راستے پر آئیں گے تو ان کو اپنا گناہ تو ملے گا ہی کرنے والوں کو، لیکن جس نے یہ راستہ بتایا اسے ان تمام کا گناہ بھی ملے گا۔ یہ مفتاح للشر جسے کہتے ہیں، شر کی چابی جو آدمی بنے، برائی کا راستہ کھولنے والا، کوئی ایک ایسا طریقہ ایجاد کرنے والا جو کہ حرام ہو، ناجائز ہو، غلط کام ہو، جس کی شروعات کسی بندے نے کر دی، اب اس کے پیچھے پیچھے قیامت تک جتنے لوگ وہ غلط کام کریں گے، جس بندے نے یہ کام شروع کیا ان سب کا حصہ اسے بھی ملتا رہے گا۔ ایسے ہی مفتاح للخیر کوئی بندہ بنے، خیر کی چابی بنے اور کوئی ایک اچھا راستہ لوگوں کو دکھا کر چلا جائے، جیسے دعوت و تبلیغ حضرت شاہ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے لوگوں کو ایک خیر کا راستہ بتایا، مساجد کی آبادی کا راستہ بتایا، اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور سدھارنے کا طریقہ بتایا۔ قیامت تک جتنے لوگ اس راستے پر چلتے رہیں گے ان سب کے حصے میں سے اجر اور ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ یہ ایک مفتاح للخیر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اگر مان لیں، اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، دگنا اجر ملے گا، اللہ دیں گے، وان تولیت، اور اگر انکار کرے گا فان علیک اثم العریسیین، تو تیرے اوپر ان تمام محکوم رعایا کا بھی گناہ تیرے اوپر پڑنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تمام اہل کتاب، یہود و نصارہ، سب کے لیے قرآن کی آیت لکھی اس خط کے اندر، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب، یہود و نصارہ، ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسی دعوت کی طرف، ایک ایسے جملے کی طرف آؤ جو کلمہ، جو جملہ، جو بول ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو اور تم بھی وہی کہتے ہو جو ہم کہتے ہیں۔ کیا جملہ تھا وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کیا ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہودیوں کی تعلیم یہی تھی، عیسائیوں کی تعلیم یہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کی دعوت نہیں دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرک کی تعلیم نہیں دی، تو وہ آیت لکھی کہ تم بھی شرک کو نہیں مانتے، یہود و نصارہ بھی شرک کو نہیں مانتے، ہم بھی شرک کو نہیں مانتے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترک جملہ ہے اس کلمے کی طرف میں بلاتا ہوں، کوئی نیا طریقہ نہیں، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ تعالوا الی کلمہ سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان وہ کلمہ پہلے سے مشہور ہے، درمیان میں مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں، یہ تم بھی کہتے ہو، ہم بھی وہی کہتے ہیں، تو اسی کلمے کی طرف آؤ۔ تو وحدانیت عیسائیوں کے اندر بھی، یہودیوں کے اندر بھی، کیونکہ آسمانی کتابیں تھیں تو توحید باری، ایک اللہ کو ماننے کی تعلیمات تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھیں۔ اب ان کو پریشانی کس سے تھی؟ نبی سے تھی۔ ایک اللہ کی تعلیم کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، یہود و نصارہ بھی ایک اللہ کے ماننے کی دعوت دیتے تھے، شرک سے بیزار تھے، بت پرستی ان کے یہاں نہیں تھی، وہ بھی بت پرستی کے خلاف۔ پھر جب ساری بات وہی ہے تو اب مان لو، پریشانی کیا؟ تو کہتے تھے نبی آپ ہمارے میں سے کیوں نہیں آئے؟ یہی تعلیم دینا تھا، تو جیسے ہمارے آبا و اجداد میں نبی اور رسول آئے، ایسے آپ بھی ہمارے خاندان میں آ جاتے، بس آپ ہمارے میں سے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اتنی بڑی تعلیم جو اپنی کتابوں میں موجود ہے اس کا بھی انکار کر دیا۔ کتنی بڑی ضد، ہٹ دھرمی، بغیم بینہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس جملے کو بیان فرمایا، بغیم بینہم، کہ وہ جانتے تھے، علم موجود تھا، یعرفون
وہ پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، اپنے اولاد کو پہچاننے کی طرح یہود و نصارہ اپنے آخری نبی کو پہچانتے تھے، مگر پھر بھی انکار کر بیٹھے صرف اور صرف حسدن یا بغین۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جملے فرمائے، حسد اور جلن کی وجہ سے، اور آپس میں ضد اور حد دھرمی کی وجہ سے۔ تو حسد کرنے والا آدمی یہی حسد کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہ ملی، فلاں بندے کے پاس جو نعمت ہے ایسی نعمت میرے پاس کیوں نہیں، اسے جو اللہ دے رہے ہیں وہ مجھے کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ اب اس بات پر جو آدمی ناراض ہوگا، جو غصے کا اظہار کرے گا، وہ اصل میں اللہ کے فیصلوں سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اپنی ناراضگی کا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ آپ نے جو مجھے دیا اور جو فلاں بندے کو دیا، میرے بھائی کو دیا، میرے دوست کو دیا، میرے رشتہ دار کو دیا، میرے پڑوسی کو دیا، یہ تقسیم آپ نے اچھی نہیں کی، نعوذ باللہ۔ یہ ہے حسد، یہ ہے جلن۔ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حسد کرنے والے کے اعمال راکھ کی طرح، جیسے آگ لکڑی کو کھا کر جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد کرنے والے کے اعمال جل کر راکھ اور خاک ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ حسد یعنی کسی سے بھی جلن۔ یہ یاد رکھیے، بہت سارے لوگوں میں آج کل، عورتوں میں تو بہت زیادہ، اپنی خاندان کی سگی بہنوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، فلاں نے گھر بنا لیا، فلاں نے مال خرید لیا، فلاں نے دکان بنا لیا، اب یہ کوئی اچھے جی رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا۔ یہ آپ چاہے کتنے بڑے نمازی ہوں، دیندار ہوں، روزہ دار ہوں، حاجی ہوں، کچھ بھی ہو، آپ کے اعمال پر آگ چلتی رہے گی اور تمام اعمال جل کر راکھ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں اس خدا کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری روزی روٹی ہم نے تقسیم کی ہے۔ جب ایک باپ، ایک ذمہ دار، ایک ولی، ایک بڑا آدمی اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرتا ہے، بیٹا تو یہ لے لے، تجھے یہ میری خواہش ہے کہ فلاں فلاں بچے یہ لے لیں، اب جو اس فیصلے پر راضی ہوگا باپ کے دل کو سکون ملے گا، خوشی ملے گی، اور جو اعتراض جتائے گا، جو سوال کھڑا کرے گا کہ مجھے یہ کیوں، اسے وہ کیوں، مجھے اتنا کیوں، اسے اتنا کیوں، آپ ہو سکتا ہے لڑ جھگڑ کر کچھ کم زیادہ لے لو گے، لیکن اپنے والد کے دل سے تمہاری عظمت، تمہاری محبت گرا دو گے، ختم کر ڈالو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر جو بندہ اعتراض کرے گا، میرا بھائی وہ ایسے جی رہا ہے اور میری یہ حالت، میں پہلے کیسا تھا اب کیسے ہو گیا، میرے رشتہ دار کیسے، میرے پڑوسی کیسے، اگر آپ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرو گے، ایک تو پہلے ہی سے دنیا تو گئی، پہلے ہی سے تمہاری دنیا خطرے میں ہے، دوسرا آخرت بھی خسارے میں ڈال دو گے۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، ارے سب سے بڑا خسارہ وہ نہیں تھا جو پہلے ہوا تھا، اصل خسارہ تو یہ ہے کہ دنیا تو گئی ہی تھی، ساتھ ساتھ آخرت بھی چلی گئی۔ وہی جو کہتے ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ حسد کر کے، جلن کر کے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کر کے اپنی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد کر لو گے۔ تو یہود و نصارہ نے یہی حسد اور جلن اپنے دلوں میں پیدا کر کے اپنا نقصان کر لیا۔ بہرحال ہرقل بادشاہ نے جو جملے کہے، ان جملوں سے ایسا لگتا ہے کہ ہرقل بادشاہ کو بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔
اس نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ حقیقی معنوں میں نبی ہیں جیسا کہ بتایا تو ان کا جھنڈا یہاں بھی گڑ جائے گا جہاں آج میں بیٹھا ہوں۔ پھر اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اگر مجھے موقع ملتا، اگر میں وہاں تک جا سکتا، قدم بوسی کرتا، پاؤں دھوتا، پانی پیتا۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں ایسی ہیں جس سے ایک پڑھنے والے سننے والے کو لگتا ہے کہ ہرقل حقیقی معنوں میں مسلمان ہو گیا تھا یا بہت زیادہ عاشق رسول تھا۔ یہ جو جملے ہیں آپ اس سے غور کیجئے، بادشاہ ہو کر تحقیق کرنے کے بعد ہر جواب پر مطمئن ہونا اور اس کے بعد یہ جملے کہنا کہ میں جاتا تو دست بوسی کرتا، قدم چومتا، پاؤں دھو کر پانی پی لیتا، یہ بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی دربار میں ایک طرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے، دشمنی کرنے والے، اور اس موقع پر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دو ایک طرف ہے، ایک طرف ہرقل بادشاہ جو عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے، دوسری طرف ابو سفیان جو دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر معاملہ ہوا کیا جانتے ہو؟ ایمان اترنے لگا، اندر داخل ہونے لگا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں۔ ہرقل جو اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا تھا، یہ آگے چل کر ٹھس ہو گیا۔ یہ اس کی عقیدت، اس کی محبت صرف باتوں میں رہ گئی، سارا پول کھل گیا آگے چل کر۔ بڑا عجیب معاملہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے لے گا۔ ایک تو ہرقل بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے اور حضرت ابو سفیان دشمنی پر آمادہ ہیں۔ اسی جگہ پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب دربار سے ہم باہر نکلے تو دھیرے دھیرے میرے دل میں آپ کی محبت سمانا شروع ہو گئی۔ وجہ کیا بنی؟ کہتے ہیں جیسے ہی ہرقل نے یہ ساری باتیں کہنا شروع کیا تو اب دربار کے اندر چیمی گوئیاں، لوگوں میں کھسر پھسر شروع ہوئی، آوازیں اٹھنے لگیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایسی آوازیں زور پکڑنے لگیں کہ کسی کو کسی کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ تو ہرقل بادشاہ نے کہا تم لوگ جاؤ، اشارہ کیا تو یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا جو قافلہ تھا وہ باہر نکل گیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ابو کبشہ کا لڑکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ ابن ابی کبشہ بھی کہتے تھے۔ دائی حلیمہ جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں، دودھ پلانے والی ماں، اس دائی حلیمہ کے والد کا نام تھا ابو کبشہ۔ تو آپ اس خاندان میں پرورش پائے تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی ابن ابی کبشہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو کبشہ کے لڑکے، یعنی ان کے خاندان کے فرد۔ تو ابو سفیان نے یہ کہا، اب بھی دیکھیے وہ حقارت کا رویہ کہ اس دائی حلیمہ کے خاندان میں پرورش پانے والا لڑکا، یہ سردار تھے نا، تو اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا طول پکڑے گا کہ عرب سے نکل کر قیصر ہرقل بادشاہ کے دربار میں آیا اور ہرقل بادشاہ اتنا مرعوب ہوگا اور یہ اس ابن ابی کبشہ کے بارے میں تعریف کرے گا، یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہرقل بادشاہ بھی اس نبی سے ڈرنے لگا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعتاً اگر وہاں سے بات یہاں تک پہنچی ہے اور بادشاہ روم جب یہ جملے کہہ رہا ہے تو اب کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے
کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قیصر روم کے دربار میں ان کا خط آنا اور بادشاہ کو پیغام بھیجنا اور بادشاہ کا اس پیغام کو قبول کرنا اور ان کی تعریف کرنا، توصیف کرنا، یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم غلطی پر ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سے تھوڑا سوچنے کا انداز بدلنا پڑا، نظریہ ان کا بدلنا پڑا۔ اب تک ہٹ، ضد اور ہٹ دھرمی پر جمے ہوئے تھے، مقابلہ، دشمنی، نفرت، عداوت پر تھے، لیکن اس واقعے کے بعد سوچ میں تبدیلی آ گئی۔ اللہ جسے چاہتے ہیں، جب جس کے دل بدلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بدل دیتے ہیں۔ معاملہ تھا بادشاہ کا، لیکن فیصلہ ہو گیا ابو سفیان کا۔ بادشاہ نے تحقیق اپنے لیے کی، لیکن ہدایت ابو سفیان کو مل گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہنے اللہ کی قدرت کے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جب جسے چاہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ ہرقل بادشاہ کا انجام کیا ہوا؟ کہتے ہیں بادشاہ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ لوگ بہت چینی گوئیاں کھسر پھسر شروع کر چکے ہیں اور میری بات بھی نہیں سن رہے ہیں، تو مجلس برخاست کر دی۔ بعد میں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا یہاں پر ایک بہت بڑا عالم ہے، عمر دراز، تجربہ کار اور بہت معتبر، لوگ اسے بہت مانتے ہیں، زغاتر یا زغافر کوئی نام ہے اس کا، اس کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ، یہ پیغام سناؤ، یہ خط دکھاؤ، اور وہ جو کہے گا وہ مجھ تک پہنچاؤ۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے عالم دین کے پاس، ضعیف العمر آدمی کے پاس گئے اور سارا معاملہ، ہرقل بادشاہ کی بات چیت کا، دربار کا، خط کا سارا مضمون سنایا۔ تو اس نے بڑے غور سے سنا، اپنی کتابوں کی روشنی میں اس نے بھی تحقیق کی، علامتیں جانی۔ اس کے بعد کہا تھوڑی دیر رکو، ابھی آتا ہوں۔ اندر گیا، اپنا لباس اتارا، ایک سفید لباس جو بہت اہم موقعوں پر پہنا کرتا تھا، گویا ایسا لگتا تھا عید کے موقع پر پہنا جانے والا لباس یا کسی خاص فنکشن کے مواقع پر پہننے والا لباس، اس عالم دین نے زیب تن کیا، عصا ہاتھ میں لیا، بہت ضعیف آدمی تھا، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دربار میں پہنچا اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جو خبر مجھ تک پہنچی ہے، میں اس کا انتظار بہت دنوں سے کر رہا تھا، پتہ نہیں میری موت سے پہلے یہ خبر سن پاتا کہ نہیں سن پاتا۔ اللہ کا احسان ہوا کہ میرے مرنے سے پہلے یہ پیغام مجھ تک پہنچا۔ جس نبی کا انتظار ہم کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، یہ وہی نبی ہیں، جس کا پیغام ہماری کتابوں میں ہے، جس کا تعارف تورات اور انجیل کے اندر ہے، یہ وہی نبی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس نبی پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اس نے اعلان کیا، بس اتنا کہنا تھا، چاروں طرف سے حملہ کر کے اس کو شہید کر ڈالا۔ تو گویا ان کا عید کا دن تھا کہ ایمان قبول بھی کیا اور فوراً شہادت بھی پالی۔ ہرقل بادشاہ نے جب یہ نتیجہ دیکھا تو آنن فانن اس نے اپنا بوریا بستر باندھا اور واپسی کی تیاری کی۔ حمص اپنے دارالسلطنت پہنچ گیا۔ وہاں جانے کے بعد یہ پیغام اس کے دل دماغ میں کاٹ رہا تھا کہ میں کیا کروں، ایمان قبول کروں کہ نہیں، اعلان کروں کہ نہ کروں، بڑا پریشان تھا، لیکن دل میں ایمان تو اتر رہا تھا، بات دل میں کاٹ رہی تھی۔ تو حمص پہنچنے کے بعد اس نے بھی بڑی تیاری کی، اپنے گھر کے، محل کے تمام دروازوں کو بند کرایا، تالے ڈلوائے۔ اس کے بعد اپنے بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے سرداروں کو سب کو اپنے محل میں جمع کیا، اور یہ بالکونی پر، اوپر کے حصے پر جا کر چڑھ کے کھڑا ہو گیا، اور اندر کوئی نہ آئے ایسا انتظام اس نے پہلے ہی کر لیا، دروازوں کو تالے لگوائے۔ جب یہ بڑا مجمع لوگوں کا، دربانوں کا، سپاہیوں کا، وزیروں کا جمع ہو گیا، تو اس نے دربانوں سے کہا مین گیٹ کے بھی تالے ڈال دیے جائے۔ جب ادھر سے بھی لاک کر دیا، چاروں طرف سے مجمع بند ہو گیا، تو ہرقل بادشاہ نے لوگوں سے کہا
ایک بہت اہم مسئلہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بات کر رہا ہوں، میری بات غور سے سننا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، اور میرے بارے میں بھی مطمئن رہنا۔ بہت تمہید باندھنے کے بعد ہرقل بادشاہ نے کہا کہ عرب سے، مدینہ منورہ سے جو خط میرے یہاں آیا، جو پیغام میرے پاس آیا، یہ حقیقت میں ایک سچے نبی کا خط ہے، آخری نبی کا پیغام ہے۔ میں دل و جان سے اس کو قبول کر چکا، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اتنا کہنا تھا، یہ سارا مجمع نفرت میں بھرا ہوا، غصے میں بپھر کر سارے لوگ بادشاہ سے اعتراض جتاتے ہوئے واک آؤٹ کرنے لگے، اس دربار سے نکل کر باہر جانے لگے۔ لیکن جب دربار سے نکل کر دروازے کے پاس آئے، دیکھا دروازہ بند ہے، کوئی باہر نہیں جا پا رہا ہے۔ غصہ آ رہا تھا ان لوگوں کو کہ بادشاہ ہمارے مذہب سے پھر رہا ہے اور اپنا دین چھوڑ رہا ہے، اور بادشاہ چلا جائے تو پھر پورے مجمع کا کیا حال ہوگا۔ یہ لوگ بڑے غصے میں باہر جانے لگے، لیکن دروازے بند تھے، تو ان کو اب غصہ سنبھالنا نہیں جا رہا تھا، تو سب نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ ہی کو مار دیں گے۔ اب یہ لوگ پلٹ کر دربار کی طرف آئے اور محل میں گھسنے لگے، تو پہلے ہی سے یہ دروازے مقفل بند پڑے ہیں، اب اندر بھی نہیں جا پا رہے۔ بادشاہ نے یہ سارا ماجرا بڑے غور سے دیکھا، تو یہ تو بہت ہی لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، یہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، واپس چلے جائیں گے تو مجمع کو منتشر کریں گے اور پورا مجمع بھڑک جائے گا، یا اگر یہ خود تھوڑا وقت مل جائے تو دروازے توڑ کر اندر آ جائیں گے اور مجھے مار ڈالیں گے۔ اب یہ سارا ماحول دیکھنے کے بعد بادشاہ نے ایک دم سے قہقہا لگایا، زور زور سے ہنسنے لگا، چیخ مارنے لگا، پھر سارا مجمع سناٹے میں آ گیا کہ اسے کیا ہو گیا، ہنس رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا شاباش میرے سپاہیوں، میرے وزیروں، بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر میں ایسے بولوں تو تم کیا کرو گے۔ میں یہ تمہارا ٹیسٹ کر رہا تھا، تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ اگر میں ایسا بولوں گا تو تمہارا ریاکشن کیا ہوگا، تمہارا برتاؤ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پر کتنے مضبوط ہو۔ ہاں میں نے دیکھ لیا، تم واقعی اپنے باپ دادا کے سپوت کہلانے کے لائق، تم اپنے دین میں مضبوط ہو۔ اب بادشاہ الٹی تقریر کرنے لگا، میں نے امتحان لیا، میں نے چیک کیا، میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، ایسا ہو تو کیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے میں نے کہا۔ جب یہ تقریر چل رہی تھی تو سارے کا سارا مجمع ایک دم سناٹے میں آیا اور سب کے سب بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ کہہ رہے ہمارا بادشاہ تو ہمارا امتحان لے رہا تھا، یہ تو وہی ہے جو پہلے سے تھا۔ تو سارے لوگ سجدہ کیے، اور اس کے بعد بادشاہ کی تعظیم، تکریم اور معافی تلافی کہ ہم نے جو کیا وہ بہت غصے میں ہم سمجھ نہیں پائے کہ آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، تو ہم سے جو گستاخی ہوئی معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے سب کو اعلان کر دیا میں نے معاف کر دیا، کوئی پرواہ کی بات نہیں، دروازے کھلوائے، سب چلے گئے، اور سب نے بادشاہ کے اس رویے کے بارے میں بتایا، تعریف کرنے لگے کہ بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا تھا اور ہم لوگوں نے ایسے ایسے کر دیا، ایسے ایسے کر دیا، سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ہرقل نے اب یہ سوچنا شروع کیا کہ لیں تو کسے لیں، ایک طرف ہدایت ہے، دوسری طرف سلطنت ہے، میں اسے لیتا ہوں، سلطنت کھٹائی میں پڑ رہی ہے، خطرے میں پڑ رہی ہیں کہ میری سلطنت چلی جائے گی، سلطنت تو کیا جان بھی جا سکتی ہے۔ ابھی دیکھنے میں آیا تھا تو یہ بہت سوچنے لگا کہ میں پریشان ہوں، کیا میں کھلم کھلا اعلان مسلمان ہونے کا نہیں کر پاتا، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ یہاں پر یہی ایک نقطہ ہمیں بیان کرنا ہے کہ کسی بھی آدمی کو قرآن، نبی، اللہ، آخرت، دین، ان چیزوں کو جان لینا، جاننے کا نام ایمان نہیں کہلاتا۔ آج کل بہت سارے جانکاری رکھنے والے لوگ موجود ہیں،
کتابیں پڑھ کر، ریسرچ کر کے، تحقیقات کر کے، قرآن کی تلاوت، احادیث کو پڑھ کر بہت سارے لوگ جانتے ہیں، نان مسلم، غیر مسلم بہت سارے لوگ سپیچ کرتے ہیں اور ایسی جملے اور تقریریں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بعض مرتبہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ تو ہم سے بھی بڑا ایمان والا لگتا ہے۔ پنڈت، پجاری، عیسائی، پادری، یہود و نصارہ، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے مل جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، اشعار کہتے ہیں اور بہت ساری تعریفیں کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، مگر ہیں وہ غیر مسلم۔ اب ان کا یہ جو طریقہ ہے، یہاں ہم بھی بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، یہ ان کی جانکاری ہے، یہ ان کا علم ہے۔ قرآن غیر مسلم پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا آدمی، قرآن کا علم آدمی کے پاس ہے، ایمان والا نہیں بنتا علم رکھنے سے۔ یاد رکھیے، بہت بڑا علم والا ہے تو علم والا ہو تو کیا ہوا، ایمان اصل چیز ہے، ایمان الگ ہے، علم الگ ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے، یعرفون، اپنے نبی کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے بارے میں وہ جملہ نہیں کہا، میں اور آپ اپنے نبی کو آج تک ویسا نہیں پہچان پائے جیسے یہود و نصارہ پہچانتے تھے۔ کیسے؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتی ہیں، یہود و نصارہ اپنے نبی کو اس سے زیادہ پہچانتے تھے۔ تو پہچان ہوئی، جانکاری ہوئی، حالات کا تحقیق کیا گیا، تحقیق حال کے بعد، جانکاری کے بعد، سب کچھ علم ہونے کے باوجود ان کو مسلمان نہیں کہا گیا، ایمان نہیں کہا گیا ان کے ان جملوں کو، بلکہ یہ ابھی بھی کفر ہی تھا۔ کیونکہ ایمان ماننے کا نام ہے، ماننا الگ ہے، جاننا الگ ہے۔ یہ لوگ اپنے نبی کو جانتے تھے، میں اور آپ اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں اپنے نبی کو، چاہے اتنا نہ جانتے ہو جتنا یہود و نصارہ جانتے تھے۔ ہم جانتے اتنا نہیں ہیں مگر مانتے اپنی جان سے زیادہ، اس کا نام ایمان ہے۔ تو ماننا اصل ہے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، آمنا، سلمنا، صدقنا۔ ہم نے مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے اپنے نبی کو سچا سمجھا۔ تو بہت سارے ریسرچ کرنے والے، بہت تحقیقات کرنے کے بعد، بہت ساری جانکاریاں لینے کے بعد، اتنا سارا جانکاری کیا، اس کے باوجود دل سے انہوں نے نہیں مانا تو ان کو ایمان میں شامل نہیں کیا جائے گا، ایمان والوں کے زمرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ہرقل بادشاہ نے بھی جتنے جملے کہے تھے یہ اپنی جانکاری کے مطابق تھے، ایمان کے مطابق نہیں تھے۔ تو بادشاہ ہرقل نے بہت سوچ سمجھنے کے بعد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ایک خط لکھا۔ اس خط میں بڑے عقیدت، بڑے محبت، بڑے احترام کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہا، میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، بس اعلان کرنے سے ڈرتا ہوں۔ اگر اپنے ایمان کا اعلان کروں تو سلطنت چلی جائے گی، جان چلی جائے گی، اس لیے میں اعلان نہیں کرتا، البتہ باقی سب کر لیتا ہوں، مان بھی لیتا ہوں، آپ کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ خط لکھا اور بہت سارے تحفے تحائف دے کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ واپس روانہ کیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر پہنچے تو وہ موقع تھا غزوہ تبوک کا، وہاں پر وہ میدان کے اندر آپ تشریف فرما تھے۔ خط لے کر پہنچے اور ہرقل بادشاہ کا خط پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا،
کہ میں ایمان لاتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں، فلاں فلاں، بس اعلان نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ جو جملے تھے اس نے جتنا کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہہ دیا یہ جھوٹا ہے، دنیا چاہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہے وہ تو جھوٹا ہی ہوگا۔ بعد میں حقیقت کھلی، غزوہ تبوک میں مقابلہ بھی اسی ہرقل بادشاہ کے فرمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مقابلے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جنگ کی تیاریاں ہوئی تھیں، بہرحال جب وہاں تک بات جائے گی تو تفصیلاً عرض کروں گا۔ 2 سال کے بعد یہ واقعہ تبوک کا پیش آیا تھا، تو اتنا لمبا واقعہ، اتنا لمبا یہ سفر تھا۔ بہرحال ہرقل بادشاہ کا یہ حال بنا کہ اس نے سب کچھ ماننے جاننے کے باوجود صرف اپنا اعلان علل اعلان ظاہر نہ کر سکا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں صاف لکھا تھا اسلم تسلم، سلامت پائے گا، سلامتی کے ساتھ رہے گا، اسلام قبول کر لے، اعلان کر دے۔ اس نے اس جملے کو نہیں سمجھا۔ شاید اگر وہ اعلان کر دیتا، مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا، جیسا کہ آقا نے فرمایا تھا اسلام قبول کر، سلامتی کے ساتھ رہے گا، اس کی جان بھی سلامت رہتی، اس کا تخت بھی سلامت رہتا، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا۔ جیسے حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھی خط گیا تھا، نجاشی نے اسلام قبول کیا، ایمان بھی ملا، ہدایت بھی ملی، سلطنت بھی باقی رہی، ہو سکتا روم کے بادشاہ کی بھی سلطنت باقی رہتی۔ آقا کا فرمان تھا اسلام قبول کر، سلامتی پائے گا، لیکن اس نے نہیں سمجھا، اپنی جان جائے گی، سلطنت جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں یہی فیصلہ، یہی امتحان لیتے ہیں کہ تم اگر ایمان کا، اپنے اعمال کا، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہو تو لگتا ہے کہ حالات تمہارے مخالف بنیں گے، تمہارے خلاف جائیں گے، مگر ہوتا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی کے فیصلے فرماتے ہیں، بس بندے کو ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو جملہ مشہور ہے، ہمت مرداں مدد خدا، کہ بندہ ہمت تو کرے، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے تم دیکھتے چلے جاؤ گے۔ بندہ ہمت ہی نہیں کر پاتا، ڈرتا ہے کہ حکومت مخالف ہے، بڑا مجمع ہمارے خلاف ہے، فلاں فلاں کے ہاتھ میں بہت بڑا مجمع چلا گیا ہے، مخالفین زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، مال و دولت ان کی ہے، میڈیا ان کا ہے، تو اب ہم کیسے ٹکر لیں، ہم کیسے اپنے دین کا اعلان کریں؟ ابھی سے تم بزدل بن جاؤ گے، ابھی سے تم ہمت ہار جاؤ گے، تو اللہ کی مدد بھی تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ بھئی ہمارے لیے تو اللہ کی طاقت کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بہترین ہمارا مولا اور مددگار ہے، بہترین ہمارا ساتھی ہے، بہترین ہمارا خدا ہے۔ جب سب بہترین ہے تو پھر ڈر کس کا؟ قال اننی من المسلمین، کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، کوئی ڈر نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کسی قسم کا خوف نہیں ہمیں۔ وقال اننی من المسلمین، حالات اس سے زیادہ مخالفت میں آ جائیں، ہم اپنا اسلام چھپائیں گے نہیں، ہر حال میں کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، چاہے ہمارے خلاف سازشیں ہوں، ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہوں، ہمارے خلاف ہماری تعلیمات کے بارے میں اعتراض کیا جا رہا ہو، ہمارے نبی کے بارے میں متہم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہو، ڈر کر اپنی پہچان چھپائیں گے نہیں۔ جیسے ہرقل بادشاہ نے ناٹک کیا تھا کہ میں امتحان لے رہا تھا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا، حالات سے آدمی کمپرومائز نہ کرے، دین اسلام کے بارے میں آدمی کبھی بھی مداہنت، نرمی کا شکار نہ بنے۔ الحق یعلو ولا یعلا کا پیغام دنیا میں عام کرے کہ دین اسلام حق ہے، حق ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے، حق کبھی نیچے کی طرف آتا نہیں ہے۔
الحق یعلو ولا یعلا انتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ شاید کاش کہ ہمیں ان وعدوں پر یقین آئے اور اس کے مطابق اپنے ایمان اور اپنے مسلمان ہونے کا علی الاعلان فخریہ طور پر کہیں کہ ہمیں تو فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی ڈر رہا ہو، کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہو کہ مسلمانوں کا امیج خراب ہوتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مسلمان کہلانا، اپنا تعارف کرانے سے بھی بعض لوگ کچھ مجمع میں جانے کے بعد ڈرتے ہیں، اپنی پہچان چھپاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری تو پہچان کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں بولنے کی ضرورت نہیں، دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ مسلمان ہیں۔ ایسا بناؤ اپنے آپ کو کہ دنیا خود کہے کہ تم مسلمان ہو۔ ایسا نہیں کہ ہمیں چیخ چیخ کر کہنا پڑے، کبھی ضرورت پڑے تو پینٹ نکال کر چیک کرنا پڑے کہ آپ مسلمان ہو کہ غیر ہو۔ ایسا اپنے آپ کو مت چھپاؤ، ایسا ظاہر کرو، اپنے آپ کو اعلان کرو کہ دور سے بھی کوئی دیکھے تو ہم سے پہلے وہ بتائے کہ ایک مسلمان آ رہا ہے۔ سنت نبوی، اپنی پہچان، اپنی آئی ڈی ہے، آئی ڈی، یہ آئی ڈی ہے اپنا لباس، اپنا حلیہ، اپنا چہرہ، اپنا مہرہ، یہ تمام چال ڈھال آدمی اپنے آپ کو ایسا بنا کر بتائیں کہ ہم کسی سے ڈر کر اپنی پہچان مٹا نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپا نہیں رہے ہیں۔ اپنوں میں جائیں گے، غیروں میں جائیں گے، اپنے ملک میں رہیں گے یا دوسرے ملک میں جائیں گے، جو ہے سو ہے، جو ہوگا سو ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ یقین رکھیے کچھ نہیں ہوگا، بس وقال اننی من المسلمین، یہ نعرہ لگانے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت آج کے اس بیان میں، اس سبق کے اندر ہمارے لیے، پوری امت کے لیے جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ اس سبق کو ہمیں بہتر طریقے سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہمیں ایک عبرت حاصل کرنے کی، جو نعمت، جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہرقل جیسے بادشاہ کو نہیں دیا اور ویسی نعمت مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، اس نعمت کی حقیقت میں قدردانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، مسجد کے اخراجات کے لیے آپ جاتے ہوئے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔